السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ کو یاد ہو، میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ کورونا وائرس محض ایک فلو کا نام نہیں ہے۔ اس سے جسٹ فلو نہیں ہوتا یا اس سے انسان کے پھیپھڑے متاثر نہیں ہوتے صرف، بلکہ کہانی اس سے کہیں آگے ہے۔ اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں یا پاکستان سے باہر کہیں پہ رہتے ہیں اور آپ کو کورونا وائرس ہوا تھا اور آپ کو مائلڈ یا سویئر قسم کی کمپلیکیشنز ہوئی تھیں، آپ کو ایک خاص عرصے تک کچھ علامات رہیں اور اس کے بعد وہ سب کچھ ختم ہو گیا، اگر آپ کو یہ جان کر یقیناً حیرت نہیں ہوگی کہ دنیا میں اور ایون پاکستان میں ایسے بہت زیادہ لوگ موجود ہیں جن کو کئی مہینے اوپر ہو گئے اور ابھی تک وہ کووڈ کی لانگ ٹرم کمپلیکیشن سے دوچار ہیں، اور اس وجہ سے ان کو کافی اپنی زندگی میں تکالیف اٹھانی پڑ رہی ہیں۔ اور ایسے لوگوں میں نہ صرف نوجوان شامل ہیں بلکہ مڈل ایج کے اور معمر افراد، یہ سب لوگ اس میں شامل ہیں۔ ان میں کچھ ایسے لوگ شامل ہیں جن کو دل کے امراض لاحق ہوئے، کسی کا بلڈ پریشر ہائی رہنے لگا، کسی کا لو رہنے لگا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ریدمیاز کا سامنا کرنا پڑا، یعنی ان کی دل کی دھڑکن جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں ہے، اب کبھی انتہائی بڑھ جاتی ہے، کبھی انتہائی کم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی کے بلڈ میں، خون میں کلاٹنگ شروع ہو گئی ہے، کچھ لوگوں کی شوگر جو ہے وہ خراب ہو گئی ہے، ان کو ڈائیبٹیز ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ ایسے لوگ بھی اس میں شامل ہیں جن کو تھائرائڈ گلینڈ کے پرابلمز شروع ہو گئے ہیں۔ ان میں بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جن کو نیورولوجیکل یا دماغی مسائل سے دوچار ہونا پڑا ہے، کچھ لوگوں کو ڈپریشن ہو گئی ہے، کچھ لوگ اب بھولنے لگے ہیں، ان کو بھولنے کی بیماری ہو گئی ہے، اور طرح کے اس طرح کے اور مسائل سے اکثر لوگ اب تک نبردآزما ہیں۔ مختصراً یہ کہ کووڈ نے لوگوں کو طرح کے طبی مسائل سے دوچار کیا، یعنی کچھ لانگ ٹرم کمپلیکیشن سے دوچار کیا، جس کی وجہ سے وہ اپنی نارمل لائف یا روزمرہ زندگی کی طرف لوٹنے میں پرابلمز فیس کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو، میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں مختلف سائنسی زاویوں سے یہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کی تھی کہ کورونا وائرس کیسے انسانی دل کو نقصان پہنچاتا ہے، اور اس میں ہم نے ACE2 ریسیپٹرز کا تفصیلی ذکر کیا تھا۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یہ وائرس کیسے ACE2 ریسیپٹرز کے ساتھ بائنڈ ہو جاتا ہے اور انسانی خلیوں میں داخل ہوتا ہے۔ اتھینا الکرامی ایک اسسٹنٹ پروفیسر ہیں جو کہ یونیورسٹی کالج لندن میں ایک نیورو سائنٹسٹ کے طور پہ کام کرتی ہیں۔ ان کی عمر اس وقت 38 سال ہے۔ ان کو کووڈ ہوا۔ وہ اپنے بارے میں بتاتی ہیں کہ ان کی پہلے کی زندگی اور اب کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ان کو 17 مارچ 2020 کو کووڈ ہوا۔ وہ اپنے بارے میں مزید بتاتی ہیں کہ وہ ایک انتہائی ہیلدی خاتون تھیں اور وہ ہفتے میں 3 بار جم جایا کرتی تھیں، لیکن کووڈ ہونے کے بعد ان کی زندگی محض یہ رہ گئی ہے کہ وہ بمشکل اپنے بیڈ سے اٹھ کر کاؤچ تک جاتی ہیں، صوفہ تک جاتی ہیں، اور پھر صوفہ سے اٹھ کر بڑی دقت سے کچن تک اپنے آپ کو پہنچا پاتی ہیں، اور اگر ان کی ایکٹیویٹی اس سے تھوڑی سی بھی زیادہ ہو جائے تو ان کی باڈی میں کافی پرابلمز شروع ہو جاتے ہیں۔ ان کو جب کووڈ ہوا تو ان کو بخار تھا، کھانسی تھی، سینے میں درد، اس کے علاوہ ان کو شدید تھکاوٹ رہتی تھی، لیکن آج ان کو کووڈ ہوئے 5 ماہ گزر گئے ہیں، لیکن ابھی تک وہ کووڈ کی لانگ ٹرم کمپلیکیشنز کا سامنا کر رہی ہیں۔ اپنی لانگ ٹرم کمپلیکیشنز کے بارے میں وہ بتاتی ہیں کہ ان کو شدید تھکاوٹ رہتی ہے، تھوڑا سا کام کرنے کے بعد بھی ان کے جسم میں بہت زیادہ تھکاوٹ شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کی دل کی دھڑکن جو ہے وہ بے ربط ہو جاتی ہے، ان کو ٹیکیکارڈیا ہوتا ہے اور ریدمیاز ہوتے ہیں، یعنی ان کی دل کی دھڑکن بہت تیز ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کبھی ان کا سانس پھولنے لگتا ہے، اور اس کے علاوہ وہ ڈپریشن سے بھی دوچار ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں دراصل میں یہ ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ کورونا وائرس کیا بس یہی ہے جس کو لوگ جانتے ہیں، یا جس کو اب تک سائنٹسٹ سمجھتے آئے ہیں کہ یہ ایک ایسا وائرس ہے جس سے فلو ہو جاتا ہے، یا پھر اگر اس سے تکلیف بہت زیادہ بڑھ جائے تو اس سے انسان کے پھیپھڑے متاثر ہو جاتے ہیں، ان کو نیمونیا ہو جاتا ہے، اور وہ نیمونیا ڈیتھ کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان چیزوں کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا کووڈ 19 جسٹ اتنی ہی بیماری ہے
یا یہ اس سے آگے بڑھ کر انسانی جسم میں پرابلمز پیدا کرنے کے قابل ایک وائرس ہے۔ ACE2 ریسیپٹرز دراصل وہ دروازے ہیں جن کا استعمال کرتے ہوئے یہ وائرس انسان کی جسم کے خلیوں میں داخل ہوتا ہے۔ اب یہ دروازے انسان کے پھیپھڑوں، آنتوں، گردوں، دل اور دماغ کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جسم کے وہ تمام حصے جہاں پر یہ دروازے موجود ہیں جو کہ کرونا وائرس کو اپنے اندر آنے کے لیے الاؤ کرتے ہیں، وہ تمام کے تمام اعضاء جن میں یہ ریسیپٹر موجود ہے، جن میں یہ دروازے موجود ہیں، وہ سب کے سب اس کرونا وائرس کی تباہ کاریوں سے بچ نہیں سکتے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں دراصل میں آپ کی توجہ اسی ایشو سے منسلک ایک اور پہلو کی طرف دلانا چاہتا ہوں۔ اب تک سائنٹسٹ یہ جان سکے ہیں کہ یہی ACE2 دروازے کرونا وائرس کو ہمارے جسم کے خلیوں میں داخل کرتے ہیں، لیکن مجھے اور اس طرح کے بہت سارے ایسے مولیکولر سائنٹسٹ ہیں جو کہ اس بات کو جانتے ہیں کہ کہانی اس سے کہیں آگے ہے۔ یہ ACE2 ریسیپٹرز محض وہ راستہ نہیں جس کی وجہ سے کرونا وائرس ہمارے خلیوں میں داخل ہوتا ہے، بلکہ کچھ اور راستے بھی ایسے ممکنہ طور پر موجود ہیں جن کی وجہ سے یہ وائرس ہمارے جسم کے خلیوں کو تباہ کر رہا ہے۔ ایسے کچھ اور چینلز ہیں یا میں بھی ایسے کچھ اور ریسیپٹرز ہیں جو کہ اس وائرس کو اپنے اندر انٹر ہونے میں مدد فراہم کر رہے ہیں، جن کے بارے میں ابھی تک سائنس نہیں جان سکی۔ مولیکولر سائنٹسٹ اس بات کو پریڈکٹ کر رہے ہیں اور اس کی کچھ لاجیکل جسٹیفیکیشنز ہیں جو میرے ذہن میں آتی ہیں اور میں آج آپ کو دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کرونا وائرس ان ACE2 ریسیپٹرز یا دروازوں کا استعمال کر کے انسانی پھیپھڑوں کو بے پناہ نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ ACE2 دروازے لنگز یعنی پھیپھڑوں میں بہت قلیل مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے، یعنی جن راستوں سے یہ وائرس انسان کے پھیپھڑوں میں داخل ہوتا ہے وہ راستے پھیپھڑوں میں بہت کم مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں تو یہی ACE2 ریسیپٹرز یا یہ دروازے یا یہ راستے انسانی آنتوں اور گردوں میں بہت زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ وائرس آپ کی آنتوں کو خراب کرتا، آپ کے گردوں کو زیادہ خراب کرتا بنسبت لنگز کے یا پھیپھڑوں کے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی دو لاجیکل جسٹیفیکیشنز میں آپ کو دینے کی کوشش کر رہا ہوں آج کی ویڈیو میں۔ ایک، یا تو یہ ہو رہا ہے کہ یہ وائرس جب انسانی پھیپھڑوں میں داخل ہوتا ہے تو ان ACE2 ریسیپٹرز کی ڈائنامک اپ ریگولیشن شروع ہو جاتی ہے، یعنی اس وائرس کے انسانی جسم میں داخل ہونے کے بعد یا پھیپھڑوں میں داخل ہونے کے بعد جو ہمارے ACE2 دروازے ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ یہ میڈیکل سائنس میں اس کو اپ ریگولیشن کہتے ہیں، اپ ریگولیشن آف ریسیپٹرز۔ اور یا پھر یہ ہو رہا ہے کہ یہ وائرس یعنی SARS-CoV-2 کچھ اور چینلز یا کچھ اور ریسیپٹرز کا استعمال کر کے ہمارے جسم میں داخل ہوتا ہے، یعنی ACE2 ریسیپٹرز کے ساتھ ساتھ کچھ اور ایسے ریسیپٹرز بھی ممکنہ طور پر موجود ہو سکتے ہیں جو کہ اس وائرس کو انٹری فراہم کر رہے ہیں۔ یہ بات انتہائی الارمنگ ہو سکتی ہے کیونکہ اگر فیوچر میں ہم نے اس وائرس کے خلاف ادویات بنانی ہیں تو اس چیز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوگا کہ اس وائرس کے انسانی جسم کے اندر انٹری پوائنٹس کون کون سے ہیں، جبکہ اب تک ہم صرف یہ جان سکے ہیں کہ یہ وائرس انسانی جسم میں یا انسانی سیلز یا خلیوں میں ACE2 دروازوں کا استعمال کر کے داخل ہوتا ہے۔ Much remains to be seen, so fingers crossed۔ اپنا خیال رکھیے، دوسروں کا خیال رکھیے۔ I will see you again soon۔ اللہ حافظ۔